السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت چین کے کئی روزہ دورے کے بعد واپس شاید سفر اپنا اختیار کر چکی ہے جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اب پہلے تیانجن میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سربراہ کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بیجنگ میں 3 ستمبر کو جاپانی ایگریشن کے خلاف فتح کا دن منایا گیا اور اس میں کوئی 2 درجن سے زائد غیر ملکی مہمانوں کو فوجی پریڈ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس میں پاکستان کی فوج کے سربراہ بھی شامل تھے۔ اب ایک تبصرہ سا میں نے ترتیب دیا ہے، ایک تجزیہ کہ کئی دن گزارنے کے بعد بیجنگ میں اور تیانجن میں یہ سوچنے کا ایک مقام ہے کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، ہماری سول ملٹری قیادت کے دورہ چین کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی ہمارے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں، اور فوج کے سربراہ عاصم منیر کی ایک ساتھ موجودگی نے کئی لوگوں کو بہت حیران کیا۔ لیکن اس کے بعد تینوں رہنماؤں کی چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک گروپ فوٹو بھی سامنے آئی، اور اس میں خاص طور پہ بھارتی میڈیا میں بڑی ایک ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، یہ کس طرح ان کو ایک تصویر کا موقع مل گیا ہے صدر شی جن پنگ کے ساتھ۔ اب یہ جائزہ لینا بڑا ضروری ہے کہ آج پاکستان کو بیرون دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے، اور کیا واقعی کسی فوری اقدامات کی سوچ کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو گروپ تصویر تھی، شی جن پنگ، وزیر اعظم شہباز شریف، جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار، یہ ایسے لگ رہا تھا کہ چین نے ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یعنی 18 جون کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو ایک لنچ پہ دعوت دی واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، اور اس میں البتہ تصویر جاری نہیں کی گئی۔ لیکن بیجنگ میں یہ جو چاروں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد تصویر یہ ضرور جاری ہوئی ہے۔ یعنی صدر شی جن پنگ نے ایک قدم بڑھا کے پاکستان کے وفد کی ایک لحاظ سے پذیرائی کی۔ اب یہ تو دیکھنے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان، امریکہ اور چین کی جو باہمی ان کی رقابت ہے، اس میں ایک لحاظ سے سینڈوچ ہو کے رہ گیا ہے۔ اب کیا یہ جو گروپ فوٹو ہے یہ واشنگٹن کے لیے پیغام تھا، یا پھر بڑی فیاضی کا مظاہرہ تھا پاکستان کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ آئرن کلیڈ، یعنی ایک ہمارا آہنی بھائی ہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھارتی ٹیلی ویژن چینلز اور سوشل میڈیا نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جس انداز میں جو پروٹوکول دیا گیا، وہ مختلف مواقع پہ جس طرح اکیلے کھڑے نظر آئے، چاہے وہ تیانجن میں تھا یا پھر بیجنگ میں فوجی پریڈ کے موقع پہ تھا، جب وہ تمام لوگ سٹیج کی طرف جا رہے تھے پریڈ دیکھنے کے لیے، تو وہاں بھی شہباز شریف کافی پیچھے تھے اور بڑی تیزی میں دیکھا، ویڈیو میں نظر آیا کہ وہ بھاگ کے سامنے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب سوال یہ کہ یہ تو جتنی بھی اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں، مواقع ہوتے ہیں، اس میں چینی خاص طور پہ پروٹوکول کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے مہمانوں کو ایک ہدایت دی ہوتی ہے، درخواست کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ترتیب سے چلنا ہے۔ یعنی آپ نے پہلی رو میں ہونا ہے، دوسری لائن میں یا تیسری قطار میں ہونا ہے۔ یہ سارا باقاعدہ لکھا ہوا ان کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ اب ماضی میں جو ہوتا رہا ہے، جو ہم نے بھی دیکھا، جو سابق وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہوا، عمران خان کو بھی آپ نے دیکھا تھا، ایک ایس سی او کی کانفرنس تھی، وہ بطور وزیر اعظم تو پہلی رو میں وہ ولادیمیر پوتن یعنی روسی صدر کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس موقع پہ بھی شہباز شریف پہلی رو میں کھڑے تھے جب ایس سی او کا اجلاس ہوا، لیکن وہ کافی دور تھے میزبان سے، یعنی صدر شی جن پنگ سے، اور چاہے وہ کانفرنس سے ہوتی تھی ماضی میں یا
کوئی بھی سیمینار ہوتا تھا یا دو طرفہ سے طرفہ ملاقاتیں ہوتی، پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ پہلی قطار میں سیٹ یا جگہ مختص ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ کچھ یہ کوئی ملا جلا ماحول نظر آیا 31 اگست کو اور یہ پہلی، دوسری، تیسری ستمبر کو، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 26 ممالک کے نمائندے SCO کے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اس میں صرف واحد جو فوجی سربراہ تھے وہ میانمار کے جنرل تھے، اور باقی ممالک سے دور تھے، جس کو صدر مملکت کہتے ہیں، وزرائے اعظم تھے یا پھر ان کے وزرائے خارجہ تھے۔ جو SCO کا اجلاس تھا، اگر آپ غور کریں جو تصویریں بار بار سامنے آ رہی تھیں، ویڈیو یا تصویریں، تو SCO کی تقریب سے آنے والی تصویروں میں صدر ولادیمیر پوتن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نظر آتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھے، ہاتھ ملا رہے ہیں، کچھ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے معاونین کی مدد سے۔ بیجنگ میں ملٹری پریڈ کے موقع پہ جو ہوا، وہاں پہ اسٹیج پہ جس طرح جا رہے تھے تو ایک شی جن پنگ کے دائیں طرف ولادیمیر پوتن تھے، روس کے صدر، اور بائیں طرف کم جونگ اون یعنی شمالی کوریا کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ تھے، پھر ان کے ساتھ دوسرے ملکوں کے رہنما تھے تصویر میں، اور ہمارے رہنما اس میں ذرا دور تھے، یعنی ہمارے وزیر اعظم بعد میں نظر آئے آخری موقع پہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہی تھی کہ ہمارے فوج کے سربراہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، لیکن وہ بطور وفد کے ایک حصے کے طور پہ گئے تھے، جبکہ واحد جو فوجی رہنما تھے وہ میانمار کے فوجی جرنیل تھے، جن کو باقاعدہ پھر دعوت دی گئی تھی پریڈ میں شرکت کے لیے، جو وکٹری ڈے پریڈ تھی۔ اب ایک اور نقطہ جو دو طرفہ بات چیت سے، ملاقاتوں سے سامنے آیا، وہ یہ کہ صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات میں چین پاکستان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا، خاص طور پر اقتصادی تعاون، مشترکہ سیکیورٹی خدشات اور علاقائی استحکام کے حوالے سے بات چیت کی، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپ گریڈڈ سی پیک یعنی اکنامک کوریڈور ویژن کو فروغ دینے اور آزاد تجارتی معاہدے کو بھی وسعت دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب ایک طرف تو چین تیز رفتار، اعلیٰ معیار کی ترقی اور تعاون کے لیے تیار ہے، اس کا اعادہ شی جن پنگ نے کیا، لیکن سوال یہ کہ کیا پاکستان بھی اس کام کے لیے تیار ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے، ایک معمہ ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اپنے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے یہ معمہ، یہ پہیلی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی ملاقات میں شی جن پنگ نے وزیر اعظم سے ایک بار پھر وہی مطالبہ کیا حسب معمول کے ملک میں موجود، یعنی پاکستان میں موجود چینی شہریوں اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی منصوبے ہیں سی پیک سے جڑے ہوئے، اس کے کارکنوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنائیں، اور ایک وزارت خارجہ کی طرف سے جو جاری بیان تھا شی جن پنگ کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کے حوالے سے، اس میں کہا گیا کہ چین کو امید ہے کہ پاکستان ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرے گا تاکہ چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ دو طرفہ تعاون کے لیے ایک محفوظ ماحول میسر آ سکے۔ اب تنقید نگاروں کا، تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ صدر شی کا براہ راست یہ مطالبہ چین کی مایوسی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ان خطرات سے بظاہر نمٹنے میں ناکام رہا ہے، جو کہ واقعی ایک سنگین سیکیورٹی مسئلہ ہے، ایک چیلنج ہے، لیکن کیا چین کی یہ مایوسی موجودہ سیکیورٹی انتظامات سے ہے، یا وہ دہشت گردی کی پراکسی نیچر کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں؟ وہ پراکسی دہشت گرد گروہ، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے پشتون ہیں، جو کہ پاکستانی اور چینی مفادات کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا چین کو معلوم ہے کہ بہرحال یہ گروپ جو ہیں پاکستان کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن انہوں نے چینی مفادات کو بھی نشانے پر لے رکھا ہے؟ اب صدر شی جن پنگ نے اپنی ملاقات میں ایک بار پھر یہ بھی کہا کہ دونوں فریقوں کو، دونوں ملکوں کو نئی صدی میں ایک مشترکہ مستقبل کے لیے قریب تر کمیونٹی، یعنی باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اس کی تعمیر کو، فروغ کو تیز کرنا ہوگا، یعنی اس میں ایکسلریٹڈ
ڈیولپمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا تاکہ دونوں اقوام کو فائدہ پہنچے اور وسیع تر خطے کے لیے بھی وہ ایک مثال قائم ہو سکے۔ اب ایک اور سوال جو پاکستان کے حوالے سے ناقدین اٹھاتے ہیں کہ چین نے پاکستان کو ان 75 ممالک کی فہرست میں شامل کیوں نہیں کیا جن کے لیے چین نے ویزا فری سفر کی اجازت دی ہے، یعنی وہ ممالک جن کے شہری چین بغیر ویزے کے بیجنگ یا کسی بھی شہر آ سکتے ہیں۔ پاکستان اس فہرست میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے شہریوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دی جاتی ہے۔ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ آخر پاکستان جس کو کہتے ہیں کہ ہم آہنی ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں ایک دوسرے کے، کہ اس کے شہریوں کے لیے اس قسم کی سہولت کیوں موجود نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑے سوالات اس سے جنم لیتے ہیں کہ کیا پاکستان اور چین کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ایک بڑے نازک موڑ پہ ہیں، ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں خاص طور پہ چین بڑے پھونک پھونک کے اپنے قدم اٹھا رہا ہے جہاں تک پاکستان کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے۔ کیا چین ایک کمزور حکمرانی والے پاکستان یعنی پور گورننس کے تحت جو پاکستان ہے اور اس کے ساتھ اس نے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، اور کیا پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اس کو بھی وہ شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ML1 ایک پروجیکٹ تھا، یعنی کراچی سے پشاور تک نئی ریلوے لائن بچھنی تھی، وہ پھر کم ہوتے ہوتے کراچی سے حیدرآباد تک رہ گئی، لیکن اس حوالے سے بھی گفتگو جو ہے وہ فی الحال کہیں ریڈار پہ نظر نہیں آتی ہے جب فریقین ملتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ کیا پاکستان اور چین کے تعلقات ایک بڑے نازک موڑ پہ ہیں، ایک ایسے صورتحال میں جب کہ دنیا بھر ایک تلاطم کا شکار ہے اور اس میں توقعات چین کی پاکستان سے بہت ہیں، شاید کچھ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ بجلی کے منصوبے ہوں، چاہے ترقیاتی منصوبے جو سی پیک کے تحت ان کی تکمیل کی رفتار ہو، یا پھر سیکیورٹی معاملات ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور مزید ہم دوسرے دوستوں کو بھی بلا کے آپ کے ساتھ آپ کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا مسائل ہیں جو اگر ہیں مسائل جو کہ اس وقت چین پاکستان کے تعلقات کو نئی جہت تک لے جانے، نئی منزلوں تک پہنچانے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔